شام ہم کلام مقدس میں سے جو بات دیکھیں گے اور سیکھیں گے وہ ہے اسپرچول ڈسپلن. میں چاہتا ہوں آپ سب بولیں کیا جی؟ اسپرچول یعنی روحانی نظم و ضبط. ہم دیکھیں گے کہ ایک ایماندار شخص جو خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھل کر نجات میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کس طرح سے اسپرچولی اکوپ رکھ سکتا ہے. ہیلیلویا. تو پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ ہے خداوند یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کر آنا اور نجات میں داخل ہونا. اور جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں اور نجات میں داخل ہو جاتے ہیں، تب ہمیں دوسرا درجہ یا دوسری سٹیج کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم سب جو ایماندار ہیں، جو مسیح کی دلہن ہیں، جو برہ کی دلہن ہیں، جو اس کے خون سے خریدے گئے ہیں، ہم اپنی روحانی زندگی میں ڈسپلن کیسے رہ سکتے ہیں. ہیلیلویا. تو یاد رکھیں کہ جو ڈسپلن ہے وہ صرف روحانی دنیا میں ہی ضروری نہیں، بلکہ جسمانی طور سے بھی اگر آپ ڈسپلن نہ ہوں تو آپ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. آپ سوچیں کہ آپ کے آفس کا ٹائم ہو 9 بجے، آپ پہنچ رہے ہیں 12 بجے، تو آپ کی جاب قائم رہے گی؟ آپ کے کھانے کا ٹائم ہے 10 بجے، آپ کھا رہے ہیں 1 بجے، آپ کی ہیلتھ قائم رہے گی؟ آپ کے اسکول کا ٹائم ہے 7 بجے، آپ پہنچ رہے ہیں 9 بجے، کیا آپ اسکول میں قائم رہیں گے؟ تو زندگی کے کسی بھی دائرہ کے اندر، کسی بھی سرکل کے اندر ڈسپلن جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. اور آج ہم مختصر طور پر روحانی ڈسپلن کو دیکھیں گے، اسپرچول ڈسپلن کو دیکھیں گے کہ ایک ایماندار کو کس طرح سے اس کی زندگی کے اندر ڈسپلن ہونا ضروری ہے، تب وہ خدا کی بادشاہت کا حصہ بنے گا. پریز گاڈ. میرے ساتھ نکالیں مل کے ہماری جو مرکزی آیت ہوگی وہ ایوب کی کتاب، اس کا 5واں باب، اور پڑھیں جی ذرا اس کی 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے. ایوب کی کتاب اس کا 5واں باب اور 17ویں آیت لکھا ہے، دیکھو وہ آدمی جسے خداوند تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے. کیا ہے جی؟ اس لیے قادر مطلق کی تادیب کو حقیر. لفظ تادیب جو ہے اس کا انگریزی ترجمہ ہے ڈسپلن. تو مرد خدا ایوب جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر کہتا ہے کہ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے، وہ بابرکت ہے، وہ مبارک ہے. اور آگے وہ کہتا ہے کہ اس لیے قادر مطلق کی تادیب کو حقیر نہ جان. یعنی جب خداوند تجھے ڈسپلن کرے، جب خداوند تجھے تنبیہ کرے تو اس بات کو حقیر نہ جان. ہیلیلویا. ہیلیلویا. تو یاد رکھیں کہ آج شام ہم اس بات کو کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کون ہے جو ڈسپلن کیا جاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ ڈسپلن کیا جانا وہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ جب خدا ہمیں تنبیہ کرتا ہے، خدا ہمیں ڈسپلن کرتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک خاص مقصد ہے، ایک خاص پرپز ہے. اور وہ پرپز یہ ہے کہ میں اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنے. کیونکہ اگر آپ عبرانیوں کا خط اس کا 12واں باب دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، آئے میرے بیٹے خدا کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اس سے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے. تو پہلا مقصد خدا کا کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ڈسپلن کرنے کا کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں رہیں. اور اگر ہم ڈسپلن نہیں کیے جاتے تو یاد رکھیں کہ ہم بیٹے اور بیٹیاں نہیں بنتے، کیونکہ جب ہم ڈسپلن کیے جاتے ہیں تب ہی ہم بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے ڈسپلن کیے جانا. اور ایک خاص بات یاد رکھیں کہ ہر کوئی ڈسپلن بھی نہیں کیا جاتا. میری بات کو دھیان سے سنیے گا. دیر آر ویری فیو پیپل، بڑے مختصر سے لوگ ہیں، بڑے کم لوگ ہیں جو ڈسپلن کیے جاتے ہیں. اگر ہم پرانے عہد نامہ کو دیکھیں تو وہاں پر مرد خدا یعقوب اور عیساؤ 2 بھائی تھے ایک باپ کے. اسحاق ان کا باپ تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ عیساؤ ڈسپلن نہیں کیا گیا جبکہ یعقوب ڈسپلن کیا گیا.
آج بائبل مقدس کے اندر خدا اسحاق کے نام سے نہیں جانا جاتا بلکہ یعقوب کے نام سے جانا جاتا ہے. اس لیے جب ہم ڈسپلن کیے جاتے ہیں تو یاد رکھیں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں. ہیلیلویا ہیلیلویا. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہت کم لوگ ہیں جو خدا کی طرف سے ڈسپلن کیے جاتے ہیں. آج ہم 3 نکات کی روشنی میں یعنی ہم 3 پوائنٹ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ہمیں کن ایریاز کے اندر ڈسپلن ہونا ہے. تو ہمارا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہوگا دائرہ کار، یعنی روحانی نظم و ضبط کا دائرہ کار کیا ہے، یعنی سکوپ کیا ہے. پہلی بات کیا ہے؟ سکوپ کیا ہے. دوسری بات ہم دیکھیں گے کہ روحانی نظم و ضبط کا مقصد کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے، پرپس کیا ہے. تیسری اور آخری بات ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم روحانی طور سے ڈسپلن ہوتے ہیں تو اس کی برکت ہمیں کیا ملتی ہیں، بلیسنگز کیا ہیں. تو پہلی بات کیا ہے جی؟ دائرہ کار دیکھیں گے یعنی سکوپ کیا ہے. دوسری بات ہم دیکھیں گے روحانی نظم و ضبط کا مقصد یعنی آبجیکٹو کیا ہے. اور تیسری اور آخری بات ہم دیکھیں گے کہ اس کی برکت کیا ہے. ہیلیلویا. تو اگر آپ مسیحی زندگی کو دیکھیں تو مسیحی زندگی کے اندر جو ہے وہ خدا کی طرف سے تنبیہ اور ڈسپلن ایک بنیادی چیز ہے. اور مسیحی زندگی سے پہلے اگر ہم یہودی قوم کی زندگی دیکھیں تو خدا نے جب قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے چھڑایا تو خدا نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ ان کو اپنی شریعت دی، اپنے احکامات دیے، اپنا کلام دیا، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے میرا کلام یعنی میرے منہ کی باتیں ضروری ہیں. ہیلیلویا. تو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو جب علیحدہ کیا تو سب سے پہلی چیز ان کو اس نے اپنا کلام دیا تاکہ وہ اس کلام کی روشنی میں وہ ڈسپلن ہو سکیں. اسی لیے اگر ہماری زندگی کے اندر کلام نہیں تو ہم ڈسپلن نہیں ہو سکتے. تو اگر ہمیں ڈسپلن ہونا ہے تو پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں کلام کی روشنی میں چلنا ہے. پریز گاڈ. اگر ہم کلام کی روشنی میں نہیں چلتے تو ہم ڈسپلن نہیں ہو سکتے. اور یاد رہے کہ جو روحانی نظم و ضبط ہے وہ ہمیں روحانی ترقی دیتا ہے. کیا دیتا ہے جی؟ روحانی ترقی. روحانی نظم و ضبط ہمیں روحانی قوت دیتا ہے. روحانی نظم و ضبط جو ہے وہ ہمیں روحانی عالموں میں رسائی دیتا ہے. روحانی نظم و ضبط ہمیں خدا کی پہچان دیتا ہے. روحانی نظم و ضبط جو ہے وہ ہمارے کردار کو سنوارتا ہے. روحانی نظم و ضبط ہماری بیمار سوچوں کو درست کرتا ہے. روحانی نظم و ضبط ہماری فطرت کو تبدیل کرتا ہے. روحانی نظم و ضبط جو ہے وہ ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم قدرت کے کاموں میں مداخلت کر سکیں. روحانی نظم و ضبط ہمیں درجہ بدرجہ مسیح کی طرف لے کر جاتا ہے. ہیلیلویا. ہمیں پاک کرتا ہے. اور جب ہم روحانی طور سے ڈسپلن ہوتے ہیں تو ہم خدا کی طرف سے ہمیشہ برکت پاتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو مرد خدا ایوب جو تھا، اگر آپ اس کی زندگی پر غور کریں، جو ہم نے مرکزی حوالہ پڑھا، تو جو ایوب تھا، ایوب اپنی زندگی میں بہت ڈسپلن تھا. وہ پہلے سے ہی روحانی ڈسپلن تھا. اگر آپ میرے ساتھ ایوب کی کتاب نکالیں ذرا اس کا پہلا باب اور ذرا پڑھیں اس کی 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے. ایوب پہلا باب 8ویں آیت پڑھیں. کیا لکھا جی؟ جی تو آپ غور کریں کہ جو خدا ہے وہ شیطان سے بات کر رہا ہے، اور بات کس کے بارے میں کر رہا ہے؟ اپنے بندہ ایوب کے بارے میں. اور خدا کہتا کیا ہے؟ سنیں. کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں. ہیلیلویا. یہاں پر خدا جو ہے وہ مرد خدا ایوب کی 4 صفات کو پیش کرتا ہے. یہ خدا بات کر رہا ہے، یاد رکھیں. اور خدا جو ہے وہ ایوب کے بارے میں کہتا ہے کہ تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر کچھ نگاہ کی ہے، کیونکہ اس کی طرح کامل پہلی بات، راست باز دوسری بات، خدا سے ڈرنے والا تیسری بات، اور بدی سے دور رہنے والا چوتھی بات. یعنی خدا 4 باتوں کا ذکر کرتا ہے. کس کے حق میں؟ ایوب کے حق میں. یعنی خدا کسی کو کامل کہے یہ چھوٹی بات ہے، خدا کسی کو راست باز کہے یہ چھوٹی بات ہے، خدا کسی کو بولے کہ خدا سے ڈرنے والا یہ چھوٹی بات ہے، اور خدا کسی کے حق میں بولے کہ وہ بدی سے دور رہتا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی مرد خدا ایوب جو تھا وہ اپنی زندگی میں بہت ڈسپلن شخص تھا.
وہ کامل شخص ہے جس کو خدا کامل کہتا ہے. وہ خدا سے ڈرنے والا تھا اور ان 4 صفات کے باوجود خدا نے اس کو ابلیس کے حوالہ ہونے دیا تاکہ وہ اور ڈسپلن ہو سکے. ہیلیلویا. تو اگر ایوب جیسا شخص جو پہلے سے ہی بہت ڈسپلن تھا, اگر وہ ایوب ابلیس کے ہاتھوں میں ڈالا گیا, تو سوچیں میں اور آپ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی لائف کے اندر اسپرچول ڈسپلن کو قائم رکھیں تاکہ جب ہمارے اوپر آزمائش آئے تو ہم آزمائش میں قائم رہیں. ہیلیلویا. آپ جانتے ہیں آزمائش میں گرتا کون ہے؟ کبھی غور کیا آزمائش میں گرتا کون ہے؟ آزمائش میں وہی گرتا ہے جو اسپرچولی ڈسپلن نہیں ہوتا. لیکن جو کوئی شخص اسپرچولی ڈسپلن ہوتا ہے وہ آزمائش میں غلبہ حاصل کرتا ہے. ہیلیلویا. وہ فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرتے ہیں. لیکن جب ہم اسپرچولی اکوپ نہیں ہوتے, ہم اسپرچولی ڈسپلن نہیں ہوتے, جب ہماری زندگی میں آزمائش آتی ہے تو ہم گر جاتے ہیں. ہم اپنے پہلے نقطے کی طرف آئیں گے. ہمارا پہلا نقطہ کہ دائرہ کار کیا ہے, اسکوپ کیا ہے, ہم کن چیزوں میں ڈسپلن ہو سکتے ہیں روحانی طور پہ. تو سب سے پہلی بات جس میں ہمیں ڈسپلن ہونے کی ضرورت ہے, جس میں ہمیں اپنا روحانی نظم و ضبط قائم کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے دعا. آپ جانتے ہیں کہ جو دعا ہے وہ روحانی زندگی کی کنجی ہے. کیا ہے؟ روحانی زندگی کی کنجی. کنجی کیسے بولتے ہیں؟ چابی کو. اگر میں اس باہر مین دروازے کو لاک کر دوں تو کیا کوئی شخص اندر آ سکتا ہے؟ اندر وہ آ سکتا ہے جس کے پاس چابی ہے. تو یاد رکھیں کہ جو روحانی عالموں کی چابی ہے, کنجی ہے, وہ دعا ہے. جب آپ دعائیا زندگی رکھتے ہیں تو آپ روحانی عالموں میں مداخلت کر سکتے ہیں. جب آپ کی دعائیا زندگی ہوتی ہے آپ خدا سے بات چیت کر سکتے ہیں. دعا کے معنی ہی یہ ہے خدا سے بات چیت کرنا, خدا سے گفتگو کرنا. اور مرد خدا پالوس رسول کہتا ہے کہ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو. یعنی ایک ایماندار شخص کو ہر وقت دعا کی حالت میں رہنا ضروری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کلام سنانا نہیں سکھایا تھا, نہ اس نے اپنے شاگردوں کو معجزات کرنے سکھائے تھے. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو صرف ایک بات سکھائی تھی اور وہ تھا دعا کرنا. ہیلیلویا. ایک بات سکھائی تھی, وہ تھا دعا کرنا, کیونکہ یسوع مسیح جانتا تھا کہ روحانی عالموں میں اسپرچولی ڈسپلن رہنے کے لیے جو ضرورت ہے وہ دعا کی ہے. اس لیے اگر آپ اسپرچولی ڈسپلن رہنا چاہتے ہیں تو پہلی بات آج آپ امپلیمنٹ اپنی زندگی میں کریں کہ آپ اپنی دعائیا زندگی رکھیں. دوسرا پوائنٹ, دوسری بات کہ ہم دائرہ کار میں کیا کر سکتے ہیں, ہمیں روزے والی زندگی رکھنی ہے. تو یاد رکھیں کہ روزہ کیا ہے. روزہ جو ہے بائبل مقدس کے مطابق روزہ منہ کا نہیں بلکہ روزہ ہماری جان کا ہوتا ہے. جان کس کو کہتے ہیں میں نے بہت دفعہ ایکسپلین کیا. جان کس کو کہتے ہیں؟ یور مائنڈ, یور ول, یور ایموشنز. تو جب ہمارے روزے کے اندر ہم اپنے مائنڈ کو, اپنی ول کو, اپنے ایموشنز کو دکھ دیتے ہیں تو وہ حقیقی روزہ ہوتا ہے. تب وہ روزہ اور آپ کی دعا عالم بالا تک جاتی ہے. ہیلیلویا. پر اگر آپ کا روزہ منہ کا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ یہ چھت سے اوپر بھی دعا نہیں جائے گی. لیکن اگر آپ کا روزہ منہ کے ساتھ ساتھ آپ کی جان کا ہے, جس میں آپ اپنی جان کو دکھ دے رہے ہیں, اپنے ایموشنز کو دکھ دے رہے ہیں, اپنی مرضی کو دکھ دے رہے ہیں, خدا کی پاک مرضی پوری کر رہے ہیں, تب آپ کا روزہ جو ہے وہ قبول ہوتا ہے. تو دوسری اہم بات کیا ہے جی؟ روزہ رکھنا. دائرہ کار میں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دعا اور روزہ. تیسری اہم بات اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دائرہ کار میں روحانی نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے تیسری اہم بات ہے کلام کے اندر رہنا. بہت سارے لوگ اس کلام مقدس سے بہت دور ہیں. غور کریں کہ آپ نے آخری بار کلام کب پڑھا تھا, اور آپ نے کب آخری بار اس کی میڈیٹیشن کی تھی, کب آپ نے اس کی ریسرچ کی تھی, کب آپ نے کسی آیت کو ایکسپلور کیا تھا کہ میں اس کے معنی جانوں. تو اگر آپ روحانی نظم و ضبط قائم کرنا چاہتے ہیں, آپ دعا کریں, آپ روزہ رکھیں, اور آپ ریگولر بیسس پر خدا کے کلام کو پڑھیں, کیونکہ کلام کو پڑھنے کے وسیلہ سے آپ روحانی طور سے مضبوط ہوتے ہیں. مرد خدا ایوب کہتا ہے میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں, میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ
ذخیرہ کر لیا ہے. ہیلیلویا. تو جب ہم خدا کے کلام کو, اس کے منہ کی باتوں کو اپنے اندر ذخیرہ کرتے ہیں, ہم اس سے اپنے آپ کو بھرتے رہتے ہیں, ہمارا ذہن, ہمارا دل خدا کے کلام سے معمور ہوتا ہے, تب ہم اسپرچولی ڈسپلن ہوتے ہیں. اور کلام کے مطابق اگر ہمارے دل میں خدا کا کلام ہے, تو مرد خدا داؤد کہتا ہے کہ اگر میرے دل میں خدا کا کلام ہے تو میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. جب ہم کلام کو دل میں رکھتے ہیں تو ہم گناہ نہیں کرتے. لیکن اگر ہم کلام سے باہر ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم اسپرچول ڈسپلن سے بھی باہر ہیں. اسپرچول ڈسپلن اس وقت قائم رہتا ہے جب ہم کلام کی روشنی میں چلتے ہیں. تو یاد رہے, دائرہ کار میں پہلی بات کیا ہے, میں چاہتا ہوں آپ کو یاد رہے. پہلی بات دعا کرنا, دوسری بات روزہ رکھنا, تیسری بات کلام پڑھنا, چوتھی اور آخری بات بڑی خاص ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پوشیدہ عیبوں, پوشیدہ گناہوں کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو پوشیدہ عیب یا پوشیدہ گناہ وہ دیمک کی طرح آپ کی روحانی زندگی کو کھا جاتے ہیں. یہ لکڑی کو اگر دیمک لگ جائے, آپ کو پتا ہے, تو یہ اوپر سے بڑی خوبصورت ہوگی, لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوگی. کبھی دیکھیے دیمک لگی ہوئی لکڑی دیکھیے, کس نے دیکھی ہے؟ سب نے دیکھی ہوگی. تو وہ لکڑی جس کو دیمک لگی ہوتی ہے وہ اوپر سے بڑی خوبصورت نظر آتی ہے, مگر اس کے اندر سے کیڑا اس کو کھا چکا ہوتا ہے, وہ کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہے. اور اگر ہم اپنے پوشیدہ عیبوں پر غلبہ حاصل نہیں کرتے, ہم اپنی سیکرٹ لائف پر کام نہیں کرتے, تو ہماری روحانی زندگی ایک دیمک کی طرح اس کو کھا جاتی ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ مرد خدا داؤد زبور 19 کے اندر کہتا ہے کہ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے, تو مجھے اپنے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر. انگلش میں لکھا ہے who can understand his errors, cleanse thou me from secret faults. کچھ تراجم میں لکھا ہے secret sins. یعنی ہم جو مرضی کر لیں خدا کے حضور, اگر ہماری پوشیدہ زندگی پاک نہیں, ہم خدا کے حضور فرما بردار نہیں ہو سکتے, ہمارا روحانی نظم و ضبط قائم نہیں رہ سکتا, ہم اسپرچولی ڈسپلن نہیں رہ سکتے. کیونکہ یاد رکھیں کہ جب ہم اسپرچولی ڈسپلن ہونا چاہتے ہیں, ممکن ہے کہ ہم روز دعا کرتے ہو, ممکن ہے ہم ہر روز کلام پڑھتے ہو, ہم ہفتے میں ایک دن روزہ بھی رکھتے ہو, لیکن اگر ہم اپنے پوشیدہ کاموں پر نظر نہیں کرتے, ہم خدا کے حضور پاک نہیں ہوتے, ہم ڈسپلن نہیں ہوتے. مگر وہ شخص جو اپنے پوشیدہ عیبوں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے, وہ خدا کے حضور ڈسپلن ہو جاتا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. تو یاد رکھیں کہ ہم بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے 3 کام بائی ہارٹ کرتے ہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں, ہم روزہ بھی رکھتے ہیں, ہم کلام بھی پڑھتے ہیں, لیکن جو چوتھا پوائنٹ ہے ہم اس پہ غور نہیں کرتے. اور یہ پوشیدہ عیب ہماری سیکرٹ لائف ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہے. میں سیکرٹ لائف کو پہلے کئی دفعہ میں ڈسکرائب کر چکا ہوں کلیسیا کے اندر, لیکن پھر کروں گا کہ ہماری زندگی کے اندر ہماری تین ہماری لائفز ہیں. کتنی ہیں جی؟ ایک ہماری, جیسا میں اپنی بات کرتا ہوں, ایک میری سوشل لائف ہے, میری سوشل آئیڈینٹی ہے کہ میں خدا کا خادم ہوں, میں پاسٹر ہوں, میں GBS کے اندر پروفیسر ہوں, میں کوآرڈینیٹر ہوں مڈل ایسٹ کا. یہ میری سوشل آئیڈینٹی ہے. اور ایک میری پرسنل لائف ہے, جو میری سوشل آئیڈینٹی ہے, یہ آپ سب جانتے ہیں. بے شمار لوگ جو میرے ساتھ جڑے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں پاسٹر ہوں, میں پروفیسر ہوں, میں کوآرڈینیٹر ہوں, جو کچھ آپ مجھے جس طرح جانتے ہیں. ایک میری پرسنل لائف ہے جو کہ میری بیوی, میرے بچے, میرے بہن بھائی جانتے ہیں. مجھے کون سا کلر پسند ہے, مجھے کون سی بات پسند ہے, کون سا کھانا پسند ہے, میں کیا کرتا ہوں, یہ میری پرسنل لائف ہے, یہ میرا خاندان جانتا ہے. اور ایک میری سیکرٹ لائف ہے جو صرف میں اور میرا خدا جانتا ہے. اور اگر میری پہلی 2 زندگیاں جیسی مرضی ہوں, اگر میری سیکرٹ لائف کلین نہیں, اگر میری سیکرٹ لائف ہولی نہیں, اگر میری سیکرٹ لائف پاک نہیں, تو یاد رکھ میں خدا کے حضور کبھی پاک نہیں ہو سکتا. لیکن اگر میں سیکرٹ لائف کے اندر اپنے سیکرٹ سینس کے اوپر غلبہ حاصل کرتا ہوں, تب میں خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتا ہوں. اس لیے یاد رکھیں, دعا کرنا بہت آسان ہے, کلام پڑھنا بہت آسان ہے, روزہ رکھنا بھی بہت آسان ہے, مگر اپنے
पोशीदा ऐबों पर गलबा हासिल करना आसान नहीं है, उसके लिए बदन में गुनाह के खिलाफ जंग करनी पड़ती है। और जब हम अपने बदन में गुनाह के खिलाफ जंग करते हैं तब हम अपने पोशीदा गुनाहों पर गलबा हासिल करते हैं। मर्द खुदा पौलुस कहता है तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो बल्कि उन पर मलामत ही करो। ये तारीकी के बेफल काम पता क्या है? जो हम सीक्रेट लाइफ में करते हैं। और याद रखें, सीक्रेट लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिसके बारे में आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई कोई नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं और आपका खुदा जानता है। और खुदा चाहता है कि हम अपनी उस सीक्रेट लाइफ में पाक हो सकें। तो दायराकार में 4 बातें: दुआ, रोजा, कलाम और पोशीदा ऐबों पर गलबा हासिल करना। पर्पस क्या है? मकसद। हमारा दूसरा पॉइंट था, मकसद क्या है? क्यों हम रूहानी तौर से हमें डिसिप्लिन होना जरूरी है, या क्यों बाइबल मुकद्दस जो है वो रूहानी नज़्म व ज़ब्त की बात करती है? तो मकसद, ऑब्जेक्टिव, पर्पस ये है। सुने, पहला पर्पस है अपने जिस्म के अंदर, रूह में गुनाह के खिलाफ जंग करना। और जंग करने का मकसद यह होता है कि हम खुदा की कुर्बत हासिल कर सकें। हालेलुया! हम खुदा की कुर्बत हासिल कर सकें, हम खुदा के साथ फेलोशिप कर सकें। क्योंकि जब तक हम स्पिरिचुअली डिसिप्लिन नहीं होते, हम खुदा से रफाकत नहीं रख सकते। मेरी बात याद रखें। इसलिए बहुत सारे लोग अपनी पूरी पूरी जिंदगी खुदा की आवाज नहीं सुनते क्योंकि वो स्पिरिचुअली डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअली डिसिप्लिन है, आप खुदा की आवाज को सुनना शुरू करेंगे। हालेलुया! खुदा का पाक रूह आपसे बात करेगा, रूह कुदस आपसे बात करेगा, पाक रूह आपके साथ साथ रहेगा, पाक रूह आपके ज़हन को कंट्रोल करेगा, आपके मुआमलात को कंट्रोल करेगा, जब आप अपने आप को पाकीज़गी की हालत में रखते हैं। तो पहला मकसद, पहला पर्पस है खुदा की कुर्बत हासिल करना। और दूसरा मकसद है खुदा से मोहब्बत करना। अगर हम याकूब का खत उसका 4था बाब देखें, निकालें जरा मेरे साथ याकूब का खत उसका 4था बाब, और पढ़े जी जरा उसकी 7वीं और 8वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। बस खुदा के क्या हो जो जी? ताबे। विदाउट डिसिप्लिन हुए आप हो ही नहीं सकते। ताबेदारी का मतलब ही यह है कि किसी की फरमाबरदारी करना। खुदा के क्या हो जो जी? यानी जब हम स्पिरिचुअली डिसिप्लिन हैं, जब हमारा रूहानी नज़्म व ज़ब्त कायम है, तब हम खुदा के ताबे हैं। आगे क्या होगा जी? इब्लीस का मुकाबला करो। इब्लीस का मुकाबला करो, यानी रूहानी नज़्म व ज़ब्त कायम रखने का मकसद ही इब्लीस का मुकाबला करना है। आगे, तो वो तुमसे भाग जाएगा। हां जी, तो वो तुमसे, यानी भागेगा कब? जब हम अपने आप को खुदा के ताबे करेंगे, हम अपने आप को स्पिरिचुअली डिसिप्लिन करेंगे। तो जब हम स्पिरिचुअली डिसिप्लिन कर रहे हैं तो इन अदर वर्ड्स हम इब्लीस का मुकाबला कर रहे हैं। जब इब्लीस का मुकाबला करते तो लिखा कि वो तुमसे भाग जाएगा। तो इसके लिए हमें अपने बदन के अंदर गुनाह के खिलाफ जंग करनी है। और आगे लिखा है खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे। कैसे हम नापाकी की हालत में खुदा के नजदीक जा सकते हैं? कोई जा सकता? आप जानते हैं कि पुराने अहदनामा के अंदर अगर आप पढ़ें तो पुराने अहदनामा के अंदर सरदार काइन जो साल में एक बार कुर्बानी चढ़ाता था, वो सबसे पहले अपने गुनाहों की कुर्बानी चढ़ाता था, उसके बाद उम्मत के गुनाहों की कुर्बानी चढ़ाता था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर मुझ में जरा सी भी नाराजगी हुई, जरा सी भी नापाकी हुई तो मैं खुदा के नजदीक नहीं जा सकता, मैं मर जाऊंगा। और बाइबल मुकद्दस पढ़े तो पुराने अहदनामा में बहुत से ऐसे सरदार काइन मरे जिनकी जिंदगी में नापाकी थी। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि खुदावंद के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे। यानी हम नजदीक कब जाते हैं? जब हम पाक हैं, हम स्पिरिचुअली डिसिप्लिन हैं, हमारा रूहानी नज़्म व ज़ब्त कायम है, तब हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं। हालेलुया! वरना नापाकी की हालत में हम खुदा के नजदीक नहीं जा सकते। तो पहला मकसद खुदा की कुर्बत हासिल करना। दूसरा मकसद है खुदा से मोहब्बत करना। खुदा से, दूसरा मकसद क्या है? खुदा से
मोहब्बत करना, अगर हम इस्तिस्ना की किताब देखें तो वहां पे लिखा है, सुना इस्राइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत के मायने पता क्या है? पाकीज़गी। आप सोचें, आप क्लेम करते हो कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं, तो इस मोहब्बत में, इस मोहब्बत का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट क्या है? फेथफुलनेस, वफादारी, यही है ना? और किएगा रोटियां बना देनियां ने, हाँ नहीं ना? भाई फरहान कह रहे रोटियां भी देनियां पैंदियां ने। चले, तो रोटी बना के आप नहीं दे रहे अपनी वाइफ को। जब आप अपनी वाइफ को कहते हैं मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तो असल में उसके पीछे फेथफुलनेस है, आपकी पाकीज़गी है। आप हमेशा अपनी वाइफ को अपने ज़हन में रखेंगे। लेकिन अगर आप उसके साथ फेथफुलनेस नहीं, आपकी जिंदगी में अगर फेथफुलनेस नहीं, आप उसके साथ फेथफुल नहीं हैं, और आप उसको जितना मर्जी बोले मैं तो उससे मोहब्बत करता हूं, आप झूठ बोल रहे हैं। एग्जैक्ट इसी तरह से अगर आप कहते हैं ना मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, तब आप गुनाह से नफरत करेंगे। हालेलुया। पर अगर मैं गुनाह भी कर रहा हूं और मैं बोलूं मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, खुदा जानता कि आप उससे मोहब्बत नहीं करते। खुदा से मोहब्बत का मकसद यही है, गुनाह से नफरत करना, गुनाह के खिलाफ चलना। क्योंकि जब हम गुनाह से नफरत करते हैं, तब ही हम खुदा से मोहब्बत कर सकते हैं। क्योंकि एक चश्मा से दो तरह का पानी, या मीठा आएगा या खारा आएगा। तो एक दिल में हम अगर खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो फिर हम अबलीस से मोहब्बत हमें नहीं करनी, अबलीस के कामों से मोहब्बत नहीं करनी। तो पहला मकसद खुदा की कुर्बत हासिल करना, दूसरा मकसद है खुदा से मोहब्बत करना, तीसरा और आखिरी मकसद क्या है रूहानी नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम करने का? वो है अपने आप को अबदियत के लिए तैयार करना। किसके लिए तैयार करना जी? अबदियत के लिए, इटर्निटी के लिए अपने आप को तैयार करना और अपने आप को पाक रखना, ताकि हम खुदा की बादशाह का हिस्सा बने। याद रहे कि हर ईमानदार जो है वो इसीलिए हर तरह का परहेज करता है, ताकि वो खुदा की बादशाह का हिस्सा बन सके। अगर खुदा की बादशाह का हिस्सा बगैर परहेज किए हुए होता, तो मेरे ख्याल से निजात का, यीशु मसीह के कफारा का, खून का, इस कलाम की बातों का कोई फायदा नहीं था। लेकिन यह अहम बात है कि अगर आप अबदियत में जाना चाहते हैं, तो हमें रूहानी तौर से डिसिप्लिन होना है। मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, मैं हमेशा बड़ा दलेरी से ये बात करता हूं कि बहुत से मसीही फिरके इस बात पर ईमान रखते हैं कि जी आप जिस्म में जो मर्जी करें, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, आप जिस्म में जो मर्जी करें, आपकी रूह की निजात हो चुकी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सॉरी, यू आर मिस्टेकन। आप गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं है, ना कलाम की यह तालीम है। मर्द खुदा पालूस रसूल दलेरी से यह बात कहता है कि मैं हर रोज अपने बदन को मारता, कूटता, काबू में रखता हूं, यानी गुनाह के खिलाफ जंग करता हूं। हमारी रूह की निजात हो गई है, बिल्कुल ठीक है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम बदन में गुनाह करते रहे। हमें रूहानी नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम रखना है, हमें गुनाह के खिलाफ जंग करनी है, हमें अबदियत की तैयारी करनी है। हम एक हवाला पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर हम बदन के अंदर गुनाह करते रहेंगे तो हम बादशाह का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो अपनी सोच को चेंज करें। हमारी रूह की निजात होगी है, मैं मानता हूं, बदन की निजात बाकी है, मगर उसका मतलब यह नहीं कि हम बदन में गुनाह करते रहें। हम कमजोर हैं, हमसे गलती होती है, खता होती है, मगर इंटेंशनली हम जब गलतियां करते हैं, जानबूझ के गुनाह करते हैं, तो याद रखें उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मर्द खुदा पालूस फिलिपियों के खत में कहता है, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु के वहां से आने के इंतजार में है। वो अपनी कुव्वत की तासीर के मुवाफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल की बदन की सूरत पर बनाएगा। तो हम जो हमारा तीसरा और आखिरी मकसद है
وہ ہے اپنے آپ کو ابدیت کے لیے تیار کرنا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں, آپ کو جلالی بدن ملے, تو یاد رکھیں کہ اس کے لیے آپ کو روحانی نظم و ضبط قائم رکھنا ہے. ہمیں بدن کے اندر گناہ کے خلاف جنگ کرنی ہے, ہمیں اپنی فطرت کے خلاف چلنا. مسیحی زندگی یاد رکھیں اپنی نیچر کے اگینسٹ چلنے کا نام ہے. میری بات یاد رکھیں, مسیحی زندگی اپنی فطرت کے خلاف چلنے کا نام ہے. اگر آپ اپنی مسیحی زندگی میں اپنی نیچر کے خلاف نہیں چل رہے تو آپ صحیح ٹریک پر نہیں ہیں. مسیحی زندگی جو ہے وہ اپنی فطرت کے خلاف چلنے کا نام ہے. اور پھر آخری ہمارا نقطہ برکات کیا ہے. ہم نے پہلی بات کا دیکھی جی, دائرہ کار میں ہم نے دیکھا دعا کرنا, روزہ رکھنا, کلام پڑھنا, پوشیدہ عیبوں پر غلبہ حاصل کرنا. یہ ہمارا دائرہ کارا یعنی سکوپ ہے. مقصد کیا تھا؟ خدا کی قربت حاصل کرنا, خدا سے محبت کرنا اور اپنے آپ کو ابدیت کے لیے تیار کرنا. تو جب ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو اس کی بلیسنگ کیا ہے؟ اس کی بلیسنگ جو ہے یاد رکھیں, 2 بلیسنگز ہمیں زمین پر ملتی ہیں, یعنی اس بدن میں رہتے ہوئے 2 بلیسنگز ہمیں یہاں مل جائیں گی اور 1 بلیسنگ ہمیں آسمان پر ملے گی. تو پہلی برکت کیا ہے؟ جب ہم روحانی نظم و ضبط قائم رکھتے ہیں تو سب سے پہلی برکت ہمیں اس بدن میں کیا ملتی ہے کہ ہمارے اندر روح کا پھل لگتا ہے. ہیلیلویا, ہمارے اندر روح کا پھل لگتا ہے. میرے ساتھ نکالیں گلتیوں کا خط, اس کا 5واں باب پڑھیں جی ذرا. 16ویں آیت سے کیا لکھا ہے؟ گلتیوں 5 اس کی 16ویں آیت سے پڑھیں ذرا, کیا لکھا ہے؟ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ. ہاں جی, یہ جو روح کے موافق چلنا ہے یہ اسپرچولی ڈسپلن رہنا ہے. جب آپ روح کے موافق چل رہے ہیں اس کا مطلب آپ اسپرچولی ڈسپلن, آپ نے اپنا روحانی نظم و ضبط قائم رکھا ہوا ہے. ہاں جی آگے. کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے. ہاں جی, تو یہ کنفرم ہے کہ جب ہم روح کے موافق چلتے ہیں تو جسم جو ہے وہ روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف. ہاں جی آگے. اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. ہاں جی, جو میری خواہش ہے, جو میری ڈیزائرز ہیں, جو میرے خیالات ہیں, اگر میں اسپرچولی ڈسپلن رہنا چاہتا ہوں تب روح مجھے وہ کام نہیں کرنے دے گا. ہاں جی آگے. اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشہ بازی, ناچ رنگ اور ان کی مانند. ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں, جیسا کہ بیشتر جتا چکا ہوں, کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں. جی ہاں, تو جب ہم اسپرچولی ڈسپلن نہیں ہیں, اگر ہمارا روحانی نظم و ضبط قائم نہیں ہے تو ہم میں یہ سب باتیں ہوں گی. چلیں سب باتیں نہ ہوں, چند باتیں ہوں گی. کیا کیا ہے جی؟ حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشہ بازی, ناچ رنگ اور ان کی مانند. پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ کام کرنے والے خدا کی بادشاہت کے, یعنی اگر یہ کام ہمارے اندر ہیں, ان میں سے کوئی بھی کام, ممکن ہے کہ سارے کام نہ ہو, کوئی 2-4 کام ہو, تو یاد رکھیں ہم اسپرچولی ڈسپلن نہیں ہیں. لیکن اگر ہم اسپرچولی ڈسپلن ہیں تو ہماری برکت کیا ہے؟ برکت کا آغاز ہوتا ہے 22 باب سے. مگر روح کا پھل یعنی ڈسپلن رہنے کا پھل کیا ہے؟ محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلم, پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. ہیلیلویا. تو جب ہم اسپرچولی ڈسپلن ہوتے ہیں ہم میں روح کا پھل لگتا ہے. ہیلیلویا. اور یہ جو روح کا پھل ہے یہ اسپرچوئل ڈسپلن رہنے کی پہلی برکت ہے. یہ پہلی برکت ہے جو ہمیں جسم میں ملتی ہے. جسم میں رہتے ہوئے ہمیں روح کا پھل لگتا ہے. اور دوسری برکت کیا ہے؟ دوسری برکت اگر ہم دیکھیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم اس کو پڑھ سکیں, پہلا کرنتھیوں 12ویں باب میں ہمیں جس طرح یہ روح کے 9 پھل تھے اس طرح سے ہمیں روح کی 9 نعمتیں نظر آتی ہیں. نعمتیں کیا؟ سنیں. حکمت کا کلام, علمیت کا کلام,
ईमान की कुव्वत, शिफा देने की तौफीक, मौइज़ात की कुदरत, नबूवत की रूह, रूहों का इम्तियाज, तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जमा। तो पहली बरकत हमें मिलती है कि हमें रूह का फल लगता है। दूसरी बरकत हमें यह मिलती है स्पिरिचुअली डिसिप्लिन रहने की, हमें रूह की नेमतें एक्टिवेट होती हैं। हालेलुया। और तीसरी और आखिरी बरकत जो है वो बड़ी खास है, और वो हमें इस जिस्म में नहीं मिलेगी बल्कि वो जलाली बदन में मिलेगी। और वो पता क्या है कि मेरा और आपका, अगर हम स्पिरिचुअली डिसिप्लिन रहेंगे तो मेरा और आपका नाम किताबे हयात से काटा नहीं जाएगा। मेरे साथ निकाले एक हवाला, मुकाशवा की किताब, उसका 3 बाब, मुकाशवा 3, पढ़े जरा उसकी 3 आयत से 5वीं आयत तक क्या लिखा है। मुकाशवा 3 से 5। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। और अगर तू क्या होगा जी, यानी तू स्पिरिचुअली डिसिप्लिन नहीं होगा। जागने के मायने है स्पिरिचुअली डिसिप्लिन होना। हाँ जी, आगे। और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सरदीस में तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, वो इस लायक हैं। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज न काटूंगा। और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज, यानी इसका मतलब है कि कुछ नाम काटे जाएंगे। किनके? जो स्पिरिचुअली डिसिप्लिन नहीं होंगे। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब मैं और आप निजात पाते हैं तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यह है कि द मोमेंट मैं बच गया, आप बच गए, तो रूहानी आलमों में हमें एक सफेद पोशाक दी जाती है। और वो सफेद पोशाक जो है, वो सफेद पोशाक जो है वो इस बात की निशानी है कि मैं और आप ईमानदार हैं, मैं और आप निजात याफ्ता हैं। और जब हम गुनाह करते हैं, हमारे हर गुनाह के साथ उस पोशाक पे निशान लगते जाते हैं, यानी वो पोशाक दागदार होती जाती है। और जब वो पोशाक दागदार होती जाती है तो रूहानी आलमों में जब खुदावंद आएगा वो देखेगा किसकी पोशाक पे दाग नहीं है, यानी किसने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली डिसिप्लिन रहा है, वो दूर से पहचाने जाएंगे। क्या हमने पढ़ा? सरदीस की कलीसिया के कुछ लोगों ने अपनी पोशाक को आलूदा नहीं किया, यानी वो स्पिरिचुअली डिसिप्लिन रहे हैं। उन्होंने गुनाह के खिलाफ जंग की है, वो गुनाह के खिलाफ खड़े रहे हैं, उन्होंने इब्लीस का मुकाबला किया है, वो खुदा के नजदीक गए हैं, खुदा की कुर्बत हासिल की है, उन्होंने खुदा से सच्ची मोहब्बत की है, इसलिए उनकी पोशाक जो थी वो आलूदा नहीं हुई। मगर कुछ लोगों के नाम काटे गए। ये वो कौन थे जी? जिन्होंने निजात पाने के बाद मुसलसल गुनाह आलूदा जिंदगी गुजारी, और वक्त के आया खुदा कहता है मैं उसका नाम किताबे अच्छा, जब हम निजात पाते हैं तो याद रखें हमारा नाम लिखा जाता है। जिस दिन आप निजात पाते हैं, आपने जिस सन में, जिस महीने, जिस वक्त आपने निजात पाई, आसमानों में बर्रा की किताब में, खुदा की किताब के अंदर, जिसको किताबे हयात कहते हैं, नाम लिखा गया कि ये भाई, ये बहन इस वक्त निजात पा गई और ये खुदा की बादशाहत का हिस्सा बन गई। हमारा नाम लिखा जाता है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअली डिसिप्लिन नहीं होंगे और हम उसी हालत में मर जाएंगे तो याद रखें हमारा नाम काट दिया जाएगा। पर अगर हम स्पिरिचुअली डिसिप्लिन होंगे, हमारा रूहानी नज़्म ज़ब्त कायम रहेगा, जब हम मरेंगे तो हमारा नाम कायम रहेगा। और जब यीशु मसीह आएगा हमें लेने के लिए तो हम इज्जत की हालत में उड़ के उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। इसलिए याद रखें, वो लोग, मैं दोबारा उस बात को रिपीट करूंगा, वो लोग जो ये कहते हैं कि रूह की निजात होगी है, बदन में आप जो मर्जी करें, वो गलत है। यहां पर बाइबल क्लियर कहती है कि उनके नाम काटे जाएंगे जो लोग बदन के अंदर गुनाह करते हैं और ये सोचते हैं कि रूह की निजात होगी है, बदन जो मर्जी करे। ऐसा नहीं है। याद रखें कि वो नाम काट दिए जाएंगे जिनका रूहानी नज़्म ज़ब्त दुरुस्त नहीं होगा, जो स्पिरिचुअली डिसिप्लिन नहीं होंगे। यहां पर मुकाशवा किताब के अंदर हमें चेतावनी के तौर पर, वार्निंग के तौर पर, इंतबाह के तौर पर बताया गया है कि नाम काटे जाएंगे जो लोग स्पिरिचुअली डिसिप्लिन नहीं होंगे। इसलिए याद रखें कि यह पैगाम बड़ा ही बुनियादी और बड़ा अहम पैगाम है
ہم سب ایمانداروں کے لیے کہ صرف ایمان کی ڈگری اٹھا کے نہیں پھرنا کہ میں نجات پا گیا ہوں. ہمیں توبہ کے موافق پھل لانا ہے. مرد خدا یوحنا بپتسمہ دینے والا جب اس نے فقی فریسیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا, آپ جانتے ہیں فقی فریسی کون تھے؟ اس وقت کے پریچر اور ٹیچرز جو شریعت کے عالم تھے, جو عام جنتا کو کلام سناتے تھے, عام جنتا کو تشریح دیتے تھے, عام جنتا کو خدا کے بارے میں بتاتے تھے. جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ان کو اپنے پاس آتے دیکھا تو کہتا ہے, اے سانپ کے بچوں, تم خدا کے غضب سے ڈرو. اور آگے لکھے کہ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ, درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا گیا ہے. تو آپ جانتے ہیں درخت بائبل مقدس میں انسان کو ظاہر کرتا ہے, کلہاڑا جو ہے وہ موت کو ظاہر کرتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں رہتے ہوئے جو خدا نے ہمیں نجات دی ہے ہم اس کی قدر نہیں کریں گے, ہم اسپرچولی ڈسپلن نہیں رہیں گے, تو یاد رکھیں کہ ایک دن کاٹ ڈالے جائیں گے. اور بائبل مقدس کے مطابق اس شخص کا انجام جو ہوگا وہ آگ اور گندک کی جھیل ہوگا جو ابلیس کا ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم بالکل لاسٹ سٹیج پہ ہیں. یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے. بائبل مقدس بھری پڑی ہے ان باتوں سے, جو نشان نظر آ رہے ہیں, دنیا کے جو حالات ہیں, ہم بالکل لاسٹ آر کے اندر ہیں, ہم آخری گھنٹوں میں ہیں. ہم نہیں جانتے کہ خداوند یسوع مسیح کب آ جائے گا. اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ جو اس کی دلہن ہے, اس کی جو کلیسیا ہے, وہ روحانی طور سے بیدار ہو, اسپرچول ڈسپلن ہو, تاکہ جب وہ آئے تو ہم عزت کی حالت میں آسمانوں میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں. پر اگر ہم اسپرچولی ڈسپلن نہیں ہوں گے تو بائبل مقدس کے مطابق ہم کاٹ ڈالے جائیں گے. اسی لیے ہم سب کو اپنی شخصی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم روحانی نظم و ضبط قائم کیے ہوئے ہیں یا نہیں. اگر نہیں تو آج ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنا ہے تاکہ ہم خدا کی بادشاہت کا حصہ بن سکیں. پریز گاڈ. گاڈ بلیس یو آل.